السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ نے جوف اور حلق کو اچھے طریقے سے جان لیا ہوگا اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کے الفاظ کی ادائیگی میں بھی اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے۔ آج میں دعا کے ساتھ کچھ عربی میں دانتوں کو اسنان اور داڑھوں کو ادراس کہتے ہیں، تو یہ کچھ آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دانتوں کے نام کیا کیا ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، بعض مخارج میں دانتوں کا استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ان کے نام اور ترتیب جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ عربی میں دانتوں کو اسنان اور داڑھوں کو ادراس کہتے ہیں۔ نام میں بتا دیتی ہوں۔ ثنایا یعنی سامنے والے دو دانت اوپر کے، اس کو ثنایا علیا کہتے ہیں، اور دو دانت نیچے والے جو چوڑے سے ہوتے ہیں فرنٹ کے، ان کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ تو اوپر کے سامنے دو چوڑے دانت ثنایا علیا، نیچے کے سامنے دو چوڑے دانت ثنایا سفلا۔ پھر آگے مزید بڑھتے ہیں تو رباعی، یہ 4 دانت ہے، ثنایا کے بالکل دائیں بائیں اوپر اور نیچے ایک ایک دانت، ٹوٹل ہو گئے 4۔ اسی طرح انیاب، یعنی اب رباعی سے آگے بڑھتے ہیں تو انیاب وہ بھی 4 دانت ہے، یعنی رباعی کے دائیں بائیں، یعنی ثنایا علیا کے ساتھ رباعی، رباعی کے ساتھ انیاب۔ اب یہ رباعی کے دائیں بائیں اوپر اور نیچے ایک ایک نوکیلا دانت آپ لوگ جب فنگر کے ساتھ ٹچ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، بلکہ پتہ چل جائے گا۔ اپنے بچوں کے دانتوں کو بھی ہم عموماً اسی طرح نوکیلے دانتوں کو ہاتھ لگا کر مائیں پہچانتی ہیں۔ دواحق، انیاب کے دائیں بائیں اوپر اور نیچے ایک ایک داڑھ، اس کو دواحق کہا جاتا ہے۔ پھر ہے طواحن، دواحق کے دائیں بائیں اوپر اور نیچے 3 داڑھیں۔ نواجز، یہ جو طواحن ہے وہ 12 دانت بن گئے ٹوٹل، اور نواجز 4 ہیں، یعنی طواحن کے دائیں بائیں اوپر اور نیچے کی ایک ایک داڑھ۔ تو یہ دانتوں کے نام ہے۔ اگر تو آپ پہچان کر لیتے تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ ہمیں عربک میں ان کے ناموں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ، آیت نمبر 32 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. جی الحمدللہ آیت نمبر 32 سے 34 تک لیسن زیادہ تو نہیں، انشاءاللہ تعالی جب آپ لوگ سمجھتے جائیں گے، کیونکہ پیچھے آپ نے تطبیق کے ساتھ بھی سیکھا، الحمدللہ آگے ہم لوگ ضرور کریں گے، لیکن تھوڑے سے قواعد کو جاننا ضروری ہے۔ چلے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔